अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा वक्त बदला है, म्यार नहीं, तेरी किस्मत बदली है, औकात नहीं। तुम कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, तुम कहाँ गलत थे ये कोई नहीं भूलता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जिनके इखलाक बेहतर हैं। एक शख्स ने दरबार रसालत में ये शिकायत की कि मेरा दिल सख्त है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यतीम के सर पर हाथ फेरो और मिस्कीन को खाना खिलाओ। आखिरी वक्त में तिलावत। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वक्त नज़ा यानी रूह निकलते वक्त कुरान पाक पढ़ रहे थे। उनसे पूछा गया, इस वक्त में भी तिलावत? इरशाद फरमाया, मेरा नाम अमाल लपेटा जा रहा है तो जल्दी जल्दी इसमें नेकियां बढ़ा रहा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और शैतान को आग से पैदा किया गया है और आग को पानी से बुझाया जाता है। तो जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि वह वजू कर ले। औलाद याद रखे, बाप ने अपनी पूरी कोशिश की है। दिल सख्त क्यों होता है? अल्लाह ताला के जिक्र के सिवा ज्यादा गुफ्तगू ना किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर ज्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बायस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। तकवा क्या है? अपने नफ्स को हर उस चीज से बचाना जो हमें गुनहगार कर दे। तकवा का मतलब है जिंदगी को इस तरह गुजारना कि हर काम करने से पहले ये सोचा जाए कि क्या अल्लाह इससे राजी होगा या नाराज। तकवा की आखिरी स्टेज क्या है? आपका दिल आखिरी स्टेज है तकवा की। ये दिल बताता है कि ये बात काम सही है या गलत। मुल्क हो या दिल, कोई गैर इतनी बर्बादी नहीं करता जितनी कि अपने ही घर का गद्दार करता है। एक कप चाय में डुबो दिए है गम तेरे, मान ले जिंदगी उस्ताद ही हम तेरे। हम हसास लोग हैं शबनम, हमें दुनिया से क्या मतलब, अगर चाहे कोई मतलब कि हम हैं हर मतलब से बेमतलब। मेरी तलब था एक शख्स वह जो नहीं मिला, तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। तुम उस आदमी के साथ अपने इखलाक पर गौर करो जो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। नफरतों का कोई इलाका नहीं होता, ये मोहब्बतों की जमीनों पे कब्जा करती है। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। शीशे या रिश्ते में जब दरार आ जाए, फिर लाख जतन कर लें, उनमें पहले जैसा अक्स नजर नहीं आएगा। हम खराबों में एक खूबी है, हम मुसीबत में काम आते हैं। ना चाहते हुए भी कई बार हम अपना दुख अपनों को सुनाकर अपने लिए तानों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं। देखे हम जब्त के किस मोड़ पे जा पहुंचे हैं, इतनी वहशत थी मगर फिर भी पुकारा ना तुझे। तुझसे गिला न तेरे अंदाज बयान से, तो इतनी बात कह गया जितना तुझे शऊर था। हम सब के इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों में सिर्फ मनफी रवैये और मनफी बातें ढूंढ कर खुश होते हैं। अगर उनको किसी में कुछ मनफी चीज नजर न आए तो उस पर उन्हें गुस्सा आने लगता है। ऐसे लोग खामोशी को चालाकी और इज्जत करने को खुशामद समझते हैं। कोशिश उस काबिलियत से आगे बढ़ जाती है जो काबिलियत कोशिश से महरूम हो। कलील अमल बेहतर है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह थोड़ा अमल जो पाबंदी से बजा लाया जाता है ज्यादा फायदेमंद है उस कसीर अमल से कि जिससे दिल उकता जाए।
دنیا اور آخرت میں آسانی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزن دار ہوگا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ جہاں تک ہو سکے مال لوگوں میں تقسیم کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مٹی لے اور اپنے منہ میں ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے منہ میں ڈالے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، یعنی مال حرام۔ اگر کوئی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صدقہ کا مال پہلے اس شخص کو دو جس کی ضروریات زندگی تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا نام لے کر اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے اپنی غلطی پر معافی مانگی اور اس نے اس کی معافی قبول نہ کی تو اس کو حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہوگا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ، آزمائش و امتحان رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتے ناطے کو توڑنے والا ہو۔ راہ خدا میں اپنی جوانی لگانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزاری تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ قیامت تک حج و عمرہ۔ جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج و عمرہ کرنے والے کا اجر دیا جاتا رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی دین پر قائم رکھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہیں جھکا کر رکھنا، چلنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا اور اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کچھ نمازیں گھروں میں بھی پڑھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ وہ چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی بے چینیاں اور درد اس لیے بھی پال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں حقائق سے نظریں چرانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کا انتخاب اس وقت کیا جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔
زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار تو ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں اور لوگوں کو ہم کھونا افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کو کھونا پڑتا ہے، ان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ ہماری خوشی کی پہلی اور آخری وجہ ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی بات پر تعلق ختم ہو گیا۔ دراصل اس چھوٹی سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی بڑی باتیں چھپی ہوتی ہیں، اور وہ چھوٹی سی بات اصل میں برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی کی یاد ستائے تو اس کے لیے ایک طویل میسج لکھیں، لیکن اسے سینڈ کیے بغیر سو جائیں، اور پھر جاگنے کے بعد اس میسج کو دوبارہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بہت بڑی بے وقوف پائیں گے۔ عجیب سے لوگ ہیں ہم، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکیں اور خود کو تسلیاں دے سکیں۔ وقت نظر نہیں آتا، مگر دکھا اور سکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ جب دل اللہ سے جڑنے والا ہو تو پہلے وہ ٹوٹتا ہے، وہ ٹوٹنے کی تکلیف ہمیں سجدے میں جھکا دیتی ہے، اور پھر اس ٹوٹے دل کو اللہ سکون عطا کر کے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ دل کو کہاں قبول دماغوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے۔ کشتیاں جلا کے چلے ساحلوں سے ہم، اب تمہیں کیا بتائیں کہ اس پار کون تھا۔ اگر خوش رہنا ہے تو لوگوں کی رائے کو وہی اہمیت دیں جو چائے کے اوپر آئی ملائی کو دی جاتی ہے۔